وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز محترم محتشم سامعین حضرات، 18 ستمبر بروز اتوار 2022 بعد نماز عشاء کا یہ درس قرآن انشاءاللہ سورہ ہجر آیت نمبر 6 سے لے کر آیت نمبر 15 تک جاری رہے گا۔ آپ دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ مجھے شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل والی باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل یہ عرض کیا گیا تھا کہ ما نسبق من امت اجلها وما یستاخرون، کہ جب کسی قوم کا کوئی آخری وقت آ جاتا ہے تو وہ آگے بھی نہیں ہوتا اور پیچھے بھی مقررہ وقت سے۔ لو ما تأتینا وقالوا یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون، وقالوا، اور وہ کہنے لگے، یا ایھا الذی، کہ اے وہ شخص، نزل علیہ، جس پر اتارا گیا ہے ذکر قرآن۔ یہ تنزن کہا کہ اے وہ شخص جس پر قرآن، یہ تنز سے کہا انہوں نے ایمان سے، اور جو ایمان سے کہتا ہے وہ یوں نہیں کہتا کہ اوہ جس پر قرآن اتارا ہے بات سن، ایسا وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ، وہ ایسا نہیں کہتے۔ تو یہ لب و لہجہ بتا رہا ہے کہ یہ طنز کر رہے ہیں۔ وقالوا یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر، وہ کہنے لگے کہ اے وہ شخص اتارا گیا ہے جس پر قرآن، انک لمجنون، بے شک تو مجنون ہے، معاذ اللہ تو دیوانہ ہے، ہم تجھے نبی ماننے کو تیار نہیں ہے۔ لو ما تأتینا بالملائکۃ ان کنت من الصادقین، کیوں نہیں لے آتا ہمارے پاس فرشتوں کو، ان کنت من الصادقین، اگر تو سچا ہے۔ یہ اپنے ضمیر کو چپ کرانے کے لیے اور اپنی بدماشی کی جسٹیفیکیشن کے لیے ایک لفظ گھڑ لیا کہ ہم نے کہا تھا کہ فرشتہ ہمارے سامنے لے کے آ، اور وہ فرشتہ ہمارے سامنے اترے اور سامنے گواہی دے، پھر ہم مانیں گے۔ اچھا، آپ دیکھیں کہ ہر بندے نے اپنی برائی کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی عذر بہانہ گھڑا ہوتا ہے۔ بولیے، بہانہ سب سے گھٹیا کام ہے کہ کوئی عورت اپنا جسم فروشی کرے، مگر اگر آپ اس سے بھی بات کر لیں تو وہ بھی 5-6 بہانے بنا کے بیٹھی ہوتی ہے اپنے ضمیر کو چپ کرانے کے لیے۔ میرا خامد ٹھیک نہیں ہے، میرا یہ معاملات ہیں، میں بہت غریب ہوں، یا میرے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے۔ چینج اوور کرو بھائی، آج میں بھول گیا ہوں۔ اچھا، تو میرے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، ایسا کوئی نہ کوئی بہانہ ہر کسی نے بنا۔ دودھ خالص نہیں مل رہا، آپ قرآن سنا لیں ان پر کوئی اثر نہیں، حدیثیں سنا لیں، مسئلے سنا لیں، اثر ہی نہیں کرتا، اور ان کو ڈرا لیں بھئی اللہ کہیں پکڑ ہی نہ لائے، پھر بھی وہ ڈرتے۔ اور انشاءاللہ اللہ پکڑے گا تو صحیح، اللہ کا وعدہ تو ہے کہ میں سب ظالموں کو پکڑوں گا اور جکڑوں گا اپنے عذاب میں، اور وہ بڑے عذاب سے پہلے دنیا میں چھوٹے چھوٹے جھٹکے بھی دکھا دیتا ہے۔ مگر بہرحال ہر بندے نے اپنے آپ کو تسلی دینے کے لیے کوئی نہ کوئی بہانہ گھڑ رکھا ہے۔ ان کا بہانہ یہ تھا کہ فرشتہ اتارے، حالانکہ فرشتے دن رات حضور پر نازل ہو رہے ہیں، اور یہ کہتے ہیں فرشتہ ہم سے کلام کرے وغیرہ وغیرہ۔ ما ننزل الملائکۃ الا بالحق، ہم نہیں اتارا کرتے فرشتوں کو مگر حق کے ساتھ۔ اللہ کہتا ہے ان کے کہنے پر میں فرشتے نہیں نازل کرتا، میں تو فرشتے آپ پر حق کے ساتھ نازل فرما رہا ہوں۔ وما كانوا اذا منظرین، اور نہیں اس کے بعد مزید مہلت دی جاتی۔ یعنی اللہ کہتا ہے کہ اگر میں ان کے فرمائشی فرشتے نازل کر دوں تو یہ ایمان لانے والے نہیں، اور جب یہ ایمان نہیں لائیں گے
تو پھر میں ان کو زندہ چھوڑنے والا یہ ہے، وما كانوا اذا منظرین، پھر میں ذرا بھی ان کو مہلت دینے والا نہیں ہوں۔ انا نحن نزلنا الذکر، کہو سبحان اللہ۔ ہاں جی، یہ 3 مرتبہ ضمیر متکلم کی استعمال ہو رہی ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر، بے شک اس ذکر کو نازل کرنے والے ہم ہیں۔ اب آپ ایک چھوٹا سا مسئلہ یاد رکھیں، میں کہنے سے اللہ کی شان گھٹتی نہیں، اور ہم کہنے سے اللہ کی شان بڑھتی۔ اللہ کی شان گھٹنے سے بھی سارے بولو پاک ہے، بڑھنے سے بھی نہیں، سارے بولو یار، کنجوسی نہ کرے گا۔ یہ بھی بڑی تکبر دی علامت ہے کہ اللہ دی خاطر بھی بولنا بندہ گوارا نہ کرے اور روزانہ ترلے کرواندے ہو کہ بھائی اللہ کی ذات، اللہ کی عزت بڑھنے سے بھی پاک ہے اور گھٹنے سے بھی پاک ہے، مگر اللہ نے اپنے لیے انی انا الغفور الرحیم، میں کا لفظ بھی استعمال کیا ہے، انا ہم کا بھی کیا ہے۔ تو اس میں نقطہ یہ ہے کہ ہم اللہ وہاں استعمال کرتا ہے جہاں اگلی بات کی عظمت کو بلند کرنا ہوتا ہے۔ مثلا انا اعطیناک الکوثر، ہم نے کوثر نازل کیا ہے۔ اللہ کہتا ہے جب ہم کوثر عطا کریں گے، ہم ہیں دینے والے کوثر، تو پھر ہے کوئی لینے والا؟ ورفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کا ذکر بلند کیا ہے۔ تو لفظ ہم کی طاقت لگا کر حضور کے ذکر کی بلندی کو اللہ نے طاقتور بنا دیا ہے۔ تو یہاں انا نحن نزلنا الذکر، ہم ہیں اس ذکر کے نازل کرنے والے، اور وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی ہیں اس کی حفاظت کرنے والے۔ تو ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ قرآن جس طرح نازل ہوا ہے آج بھی اسی طرح ہے اور قیامت تک اسی طرح رہے گا۔ خلیفہ مامون کے دربار میں ایک شخص آیا جو بڑا اچھی شکل والا تھا، اچھے قد کاٹ والا، اچھے جسم والا تھا۔ حضرت مامون نے اس سے پوچھا کہ تو اسرائیلی ہے یعنی یہودی ہے؟ اس نے اقرار کیا، اس نے کہا جی میں یہودی ہوں۔ تو آپ نے اس کو پیار سے فرمایا کہ اگر تو مسلمان ہو جائے، چونکہ بادشاہ تھے مامون، تو کہا میں تجھے منہ مانگے انعام بھی دوں گا اور بہت کچھ عطا کروں گا اگر تو مسلمان ہو جائے۔ اس نے کہا جی میں اپنے باپ دادے کا مذہب چھوڑ سکتا، میں نہیں ہوں گا مسلمان۔ تو بات ختم ہو گئی، وہ چلا گیا۔ کچھ عرصے کے بعد وہ آیا اور وہ آ کر مسلمان ہو کر مسلمانوں کی طرح اسلام پر تقریر کر رہا تھا خلیفہ کے دربار میں، یعنی وہ مسلمان ہو چکا تھا۔ تو حضرت نے اس سے پوچھا کہ بھائی کیا مسئلہ ہے؟ اس وقت میں نے تجھے کہا مسلمان ہو جا تو نہیں ہوا، اب کیسے ہو گیا؟ کیا سبب بنا؟ وہ کہنے لگا کہ میں کاتب ہوں، کتابیں لکھتا ہوں اور بیچتا ہوں، یہ میری روزی ہے۔ میں نے تورات میں کچھ لفظ بدل کے بیچی، وہ بک گئی۔ انجیل کو میں نے کچھ لفظ بدل کے بیچا، وہ بک گئی۔ میں نے کچھ لفظ قرآن کے بدلے، پر وہ میں جہاں بیچنے گیا مجھے وہ واپس کر دیا گیا کہ بھائی اس میں یہ رد و بدل ہے، اور ایک لفظ کا بھی رد و بدل ہم برداشت کر سکتے۔ تو اس سے مجھے یقین ہو گیا کہ قرآن کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ نے اٹھا رکھا ہے۔ آج سب سے بڑا شیخ الحدیث اگر غلطی کرے گا تو پیچھے 5 سال کا حافظ بھی اس کو لقمہ غلطی کرنے دیتا، اور قرآن اسی طرح ہے اور انشاءاللہ قیامت تک اسی طرح محفوظ رہے گا۔ تو یہ فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ ہم نے یہ ذکر نازل کیا ہے، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ، بے شک ہم نے بھیجے ہیں پیغمبر آپ سے پہلے، فی شیع الاولین، اگلی امتوں میں، یعنی آپ سے پہلی بولو سارے، آپ سے پہلی امتوں میں ہم نے بھیجے ہیں پیغمبر۔ شیعہ کا معنی گروہ ہے، بولو شیعہ کا معنی ہاں فرقہ ہے، گروہ ہے۔ شیعان علی کا گروہ، اور شیعان معاویہ کا گروہ۔ آپ عربی میں کہہ سکتے ہیں شیعان عمران، شیعان نواز شریف، یعنی اس کی جماعت اور اس کی جماعت۔ تو شیعہ کا معنی گروہ ہے، یعنی گروہوں میں، امتوں میں اللہ کہتا ہے کہ میں نے پیغمبر بھیجے۔ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور نہیں آتا تھا
ان کے پاس کوئی رسول الا کانوا بہ یستہزئون مگر وہ اس کے ساتھ مذاق کیا کرتے تھے. یعنی یہ میرے محبوب یہ صرف آپ کا ہی مذاق نہیں اڑایا جا رہا، آپ سے پہلے جو پیغمبر گزرے ہیں ان کا بھی مذاق اڑایا گیا ہے. کذالک نسلکہ فی قلوب المجرمین، اسی طرح ہم داخل کر دیتے ہیں گمراہی کو مجرموں کے دلوں میں. بولیے مجرموں کے دلوں میں. پہلے تو کوئی مجرم جرم کرتا ہے کسی مجبوری سے یا سبب سے، مگر کرتے کرتے پھر وہ جرم اس کی عادت بن جاتا ہے، وہ جرم اس کی غذا بن جاتا ہے اور اس کو وہ جرم لگتا. اور بھائی سارے بولو اس میں کوئی اس کو برائی نظر ہے؟ اللہ کہتا ہے جب یہ میرے پیغمبروں سے ٹکراتے ہیں تو ان کے دلوں میں ایمان تو آتا نہیں، قرآن تو آتا نہیں، کلمہ تو آتا نہیں، الٹا کیا ہے کہ میں وہ جرم ان مجرموں کے دلوں میں داخل کر دیتا ہوں. لا یؤمنون بہ، تو یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں اس پر. وقد خلت سنت الاولین، اور یہ پہلوں کا بھی طریقہ یہی ہے اور ان کافروں کا طریقہ بھی یہی ہے. وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بابا من السماء، اگر ہم کھول بھی دیتے ان پر بابا من السماء، آسمان سے دروازے، فظلوا فیہ یعرجون، وہ سارا دن اس سے اوپر چڑھتے رہتے. یعنی اللہ کہتا ہے کہ یہ تو فرشتے کی بات کرتے ہیں نا، میں آسمان کا دروازہ کھول دوں اور ان کو اوپر چڑھا دوں. بولو ان کو اوپر چڑھا دوں تو لقالوا انما سکرت ابصارنا، تو پھر بھی یہ یہی کہیں گے کہ ہماری نظریں بند کر دی گئی ہیں جادو سے، ہماری آنکھوں کو بندش کر دی گئی ہے. بل نحن قوم مسحورون، ہم ایسی قوم ہیں جن پر جادو کر دیا گیا ہے. اے میرے محبوب میں ان کو اوپر چڑھا دوں اور آسمان کے دروازے کھول کے وہاں لے آؤں، اس کو یہ تیرا جادو تو کہیں گے پر تجھ پر ایمان لانے والے، اور جنہوں نے تجھ پر ایمان لانا تھا انہوں نے دلیل مانگی نہیں ہے. بولو انہوں نے دلیل، وہ سیدنا صدیق اکبر ہیں، انہوں نے کوئی مسئلہ نہیں ہے. حضرت عمر نے کلمہ پڑھ لیا، مگر ایسی دلیل نبوت مانگنا تو جائز ہے کہ آپ نبی ہیں تو نبی کی کیا دلیل ہے، وہ تو مانگی، مگر یہ فرمائشی معجزے نہیں کیے کہ پانی چلا دو، فرشتہ اتار دو، ہمیں اوپر لے جاؤ وغیرہ وغیرہ. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے محبوب یہ آنے جانے سے بھی ایمان لانے والے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل والی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں غلط باتوں سے، کفریہ باتوں سے محفوظ فرمائے. آخر ودعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دوبارہ کر رہی